دیکھیے اگرچہ اسلام کی جڑ توحید ہے، بنیاد، اور توحید کے موضوع پر اس میں کوئی شک نہیں کہ جامع ترین سورت الاخلاص، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ لیکن ظاہر بات ہے کہ یہ صرف جڑ کی بات ہوئی ہے، ابھی پورا درخت تو سامنے نہیں آیا۔ اس پہلو سے ایک خاص اعتبار سے یقیناً عظیم ترین سورت جو ہے سورہ اخلاص ہے۔ ہمارے دین کے جو جڑ ہے، ایمان کی جو اصل بنیاد ہے توحید، اسی طریقے سے قرآن کا ایک فلسفہ ہے، وہ فلسفہ ہم پڑھیں گے انشاءاللہ، اسی منتخب نصاب کا جب دوسرا حصہ شروع ہوگا۔ اس فلسفے کے اعتبار سے عظیم ترین سورت سورۃ الفاتحہ ہے۔ لیکن ظاہر بات ہے کہ فلسفہ اپنی جگہ پر بڑی اہمیت کا حامل ہونے کے باوجود جب ہم دیکھتے ہیں سورۃ العصر کے اعتبار سے تو وہ ایک جز قرار پائے گا، وہ ایک پہلو ہے، اس کے اعتبار سے یقیناً اور عظمت اس کی ہے۔ عظیم ترین سورت قرآن مجید کی سورہ فاتحہ ہے، جسے پورے قرآن کے ہم وطن بھی قرار دیا گیا ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ، قرآن عظیم کہا گیا ہے سورہ فاتحہ۔ ہم نے آپ کو عطا کی ہے 7 آیتیں جو بار بار دہرائی جاتی ہیں، اور جو در حقیقت خود اپنی جگہ پر ایک مکمل قرآن عظیم ہے۔ لیکن اب نوٹ کیجئے اصل بات، قرآن مجید کا اصل موضوع کیا ہے؟ یہ صرف فلسفے کی کتاب نہیں ہے، یہ صرف توحید کی کتاب نہیں ہے، یہ کتاب ہدایت ہے، ہدی للناس، ہدی للمتقین۔ اصل میں سورہ فاتحہ ہی میں جو ہم ہر رکعت میں نماز کے پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، پروردگار ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت بخش۔ وہ صراط مستقیم کیا ہے؟ اس صراط مستقیم، اس راہ ہدایت کے اعتبار سے جامع ترین سورت یہ سورۃ العصر ہے۔ صراط مستقیم، اس کے سنگ ہائے میل کیا ہے؟ یہ چھوٹی سورت ہونے کے باوجود اس نے صراط مستقیم کے سنگ ہائے میل کو اس طریقے سے اپنے اندر سمو لیا ہے، سمیٹ لیا ہے، جمع کر لیا ہے کہ اس کی عظمت کو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں۔ اب دیکھیے میں ان کا قول نقل کر رہا ہوں، ائمہ اربعہ میں سے بہت اونچا مقام ہے امام شافعی کا، اگرچہ امام اعظم ہمارے نزدیک فقیہ ہونے کے اعتبار سے اور اسلام کے قانونی پہلو کے اعتبار سے سب سے بڑا جو مقام سب سے اونچا ہے وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو حاصل۔ لیکن واقعہ یہ ہے کہ بعض اعتبارات سے امام شافعی کا رتبہ بہت بلند ہے۔ ان کی تصنیف کتاب الام بہت ضخیم اور آج بھی وہ بڑی عظیم عظمت کی حامل مانی جاتی ہے۔ اصول فقہ انہوں نے مرتب کیے سب سے پہلے۔ بہرحال امام شافعی کا تھوڑا سا تعارف کرانے کے بعد اب ان کے 2 قول میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ ایک قول کے مطابق فرماتے ہیں لو تدبر الناس هذه السورۃ لوسعت، اگر لوگ صرف اس ایک سورت پر تدبر کریں، غور و فکر کریں، سوچ وچار کریں تو یہ ان کی ہدایت کے لیے کافی ہو جائے۔ ایک اور قول جسے مفتی محمد عبدہ کا بہت مشہور ہے، تفسیر پارہ عم، اس میں انہوں نے نقل کیا ایک اور قول۔ وہ کہتے ہیں قرآن مجید میں اگر اس سورہ عصر کے سوا اور کچھ نازل نہ ہوتا تب بھی یہ لوگوں کے لیے کافی تھی۔ لو لم ينزل من القرآن سواہا، اگر قرآن مجید میں سوائے اس ایک سورت کے اور کچھ نازل نہ ہوتا لکفت الناس، یہ لوگوں کی ہدایت کے لیے کفایت کرنے والی سورت تھی۔ یہ عظمت ہے اس سورہ مبارکہ۔ قرآن مجید کی سورتوں کی سردار کون سی سورت ہے؟ سورۃ الاخلاص، اس لیے کہ اس کو حضور نے سنوں سے قرآن کے مساوی قرار دیا، 1/3 قرآن کے برابر۔ 4 آیتیں ہیں لیکن 1/3 قرآن کے مساوی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ اسلام کی جڑ بنیاد ہے توحید، لیکن یہ کہ اس توحید کا جامع ترین بیان سورۃ الاخلاص میں، تو گویا کہ یہ جڑ ہے، اس پہلو سے اہم ترین سورت ہے۔ شیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ النصر کے بارے میں اکثر لوگوں کا خیال یہ ہے کہ یہ مدنی ہے، میری ذاتی رائے یہ کہ یہ بھی مکی ہے، اس لیے کہ یہاں بھی اصول وہ ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب آ جائے مدد اللہ کی اور فتح۔ میں اس سورت کو جوڑتا ہوں سورۃ الانشراح کے اس آخری حصے سے
فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب۔ وہ تو مدنی تو نہیں ہے، وہ تو مکی صورت ہے، بڑے ابتدائی زمانے کی۔ یہ تو خبر دی جا رہی ہے کہ ایک وقت آئے گا، اور پیش کی خبر دی گئی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، ایک وقت آئے گا آپ اپنے مشن میں کامیاب ہو جائیں گے اور فارغ ہو جائیں گے۔ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب۔ اسی رنگ میں یہ بھی ہے اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ، جب آ جائے مدد اللہ کی اور فتح، وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اور آپ دیکھ لیں لوگوں کو داخل ہوتے ہوئے اللہ کے دین میں فوج در فوج، فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ، تو پھر اس وقت آپ ہمہ وقت ہمہ تن اپنے رب کے استغفار اور تحلیل میں لگ جائیے گا۔ ابھی تو یہ مشقتیں جھیلنی ہیں، ابھی تو یہ رسالت کے فرائض، آگے بڑھ کر جو مدنی دور میں جنگیں آنی ہیں، جو سخت مراحل آنے ہیں، ابھی آپ کو یہ جھیلنے ہوں گے۔ انہ کان توابا، یقیناً اللہ تعالیٰ بہت توبہ کو قبول فرمانے والا ہے۔